کہ ابھی مسجد کے بعد اعلان کیا گیا مسجد آج ہماری تاریخ اسلام کی 700 نومبر بھی نشست ہے اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے سوال ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب جو شاید 100 سے زائد معافی کا یہ عنوان انہوں نے ایسا اہم دیا ہے کہ حالات سے بہت ہی مطابقت کرتا ہے. آج 12 اگست ہے 2 دن بیچ میں 15 اگست کو آپ کی جھنڈا وندن کا پروگرام ہے. یہ آزادی سے عنوان کیا گیا ہے زندگی آزادی میں اردو صحافت کا بول. آج کا نوجوان نہیں جانتا کہ آزادی اردو کا کتنا چینل تھا اور کتنی اہمیت تھی. میں نے آپ کو بتائیں گے میں زیادہ اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس وقت کے جو نعرے تھے آزادی کے لیے جو لگائے گئے تھے وہ ایسا سب تمام کے تمام اردو تھے اور وہ نعروں کو آج بلا کے دوسری جگہ اس سے نہ لیا گیا یا وہ کم یاد کیا جاتا ہے ویسے. بہرحال بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے اور ایسے افراد کو جن کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں لگی اور ہمارے ملک کے 21 سالہ میں آزادی حاصل کی گئی جو صلاحیت نہیں ہے. ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد جو ایک سوال اس آپ واقف ہوں گے کے خلاف یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نئے بچے آ گئے ہیں جن کو نہیں ملے ہیں وہ بچے ملے اور اپنے اپنے علاقہ میں اس کی ترسیم گزرا محافل کے بارے میں کئی جگہ تذکرے ہوتے ہیں. ایسا مسجد کا جو سوال ہوتا ہے اس کے اصطلاح میں اس قسم کی محافل بہت ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے یہ نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی ہے. کم نوجوان توجہ میرے خیال میں جو بھی نوجوان آتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو اپنے حلقوں میں اس کے بارے میں ذکر کر کے آئیں اور کچھ نہیں تو 1-2 مرتبہ وہ آئیں تو اہمیت کا پتا ہو. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک سال محافل کی اہمیت سے متاثر ہو کر ویب سائٹ کا انتظام کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کافی قیمت پہ ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو انٹرنیٹ ٹی وی یہ ویب سائٹ کی سہولت ہے اگر نہ ہو تو کرنے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آج کا بھی آدمی دیکھ سکتے کل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ رات میں لوڈ ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے کبھی میاں نہ ہوا تو فیملی کے ساتھ بیٹھ جائے گی ان کی دلچسپی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی کا استعمال کیا ہو رہا ہے تو فلم کے لیے فلم دیکھیں اور ٹی وی کا استعمال کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے لیے یا فٹ بال کے یا جلسوں کے مشاعروں کے ذرا اس طرح کی توجہ ضروری ہے. میرے خیال میں ویب سائٹ اب بھی چینل ہے ابھی اتنا چینل ہے کہ امریکہ کینیڈا لندن ڈھاکہ سے ٹیلیفون آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ نمبر کا ہو آپ کا روڈ نہیں ہو پھر بات آتے ہیں توجہ کرتے ہیں. تو ایک اتنی بری بات رہے گی کہ اختلاف کرنے ذرا جو ہوتے ہیں کہ ویب سائٹ سے ایک فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ بہت فائدہ ہو. میرے خیال میں آپ سے بات لوگ اس طرف توجہ ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ کل کریم نگر میں خاطر مہمان ٹرسٹ اس کا ذکر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ محافل کو خاطر مہمان ٹرسٹ کی کا تعاون حاصل ہر مہینہ وہ بھی ہمارے محافل کی کیا جاتا ہے تو اس لیے ذکر کرتا ہوں. کل کریم نگر میں وہاں کے لوگ مخیر اور شیخ صالح صاحب کے فضل خان نے کیا دیا ہے زمین کا اور وہ ہوٹل میں بھی ٹھہرا رہے ہیں. کل صبح ایسے 5:30 بجے رات نماز کے بعد جو لوگ آنا چاہتے ہوں کل صبح آئیں 4 بجے نماز سے 2 بجے واپس ہوں یا 7 بجے. اور یہی ہے کہ چونکہ کوئی سواری کا انتظام کرنا پڑے گا
के बाद बात हो रही है और कल 5:15 में आई तो मुझे 5 बजे से जवाब और फिर वहाँ जाके फ्रेश होकर जाएंगे इबादत का दुनिया में रखा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड बना रहे हैं और वो जब भी करते हैं वो लोग भी इस वजह से वो कोई अहम मुहिम है उसका हिस्सा लीजिए और ताकि 25 साल खिदमत से भी आपको वादे थे पहुँचाने मेरे ख्याल में अगर कोई जा रहा है तो असर के बाद ऊपर जाके आनंद लीजिए और बता देंगे कि क्या क्या चलेगा और सोलह रहेंगे जाएंगे वहाँ से हम निकलेंगे 2 बजे निकलेंगे यहाँ 4 साढ़े 4 सत्संग में पहुँचा मैं एहतराम जनाब गुलाम मिर्ज़ानी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, मोहतरम जनाब नाना कृष्ण साहब, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, तारीख़ इस्लाम की इस नशिस्त के लिए मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो जद्दोजहद आज़ादी हिंद में उर्दू सहाफ़त का रोल है। जैसा कि आपके सामने भी डॉक्टर मिर्ज़ानी साहब ने बताया कि 2-3 दिन के बाद हमारे मुल्क में यौम आज़ादी की तक़रीब मनाई जाएंगी और ऐसे मौके पर लाज़मी चीज़ है कि आज़ादी के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने आते रहेंगे। चुनांचे कौमी तहरीक का एक अहम पहलू है सहाफ़त का रोल। हम और आप इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि किसी भी मुल्क की कोई तहरीक हो और ख़ास तौर पर आज़ादी की तहरीक हो उसमें सहाफ़त का रोल बहुत ही अहम तरीन होता है। राय आमा को अखबार करने और उनको हक़ाइक़ से वाक़िफ़ कराने के लिए प्रोपेगेंडे की ज़रूरत होती है। आवाम तक अपनी बात को पहुँचाना ज़रूरी होता है, उसी के बाद आवाम एक इनक़लाब के लिए तैयार होती है। चुनांचे हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क में जो आज़ादी की तहरीक चलाई गई उसमें सहाफ़त ने एक अहम किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का अगर मुताला करते हैं जो तकरीबन 200 साल तहरीक है, ये 10-20 साल 25-50 साल की तहरीक नहीं, बल्कि अगर आप 1857 से भी अगर लेंगे इस तहरीक का तो देखते हैं कि तकरीबन 100 साल की ये जदोजहद है। और उससे पहले सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की तहरीक का भी अगर हम लें तो ये तहरीक 200 साल की तहरीक हो जाती है। तो इस दौरान उर्दू सहाफ़त ने जो रोल अदा किया और उस वक्त के सहाफ़ियों ने अपनी तहरीरों के ज़रिए जो जोश और जज्बा अवाम ने पैदा किया उसका तज़किरा मैं आज आपके सामने मुख्तसर अंदाज में करूँगा। ये बहुत ही वसीअ उन्वान है, इस पर रिसर्च हो चुका है, लोगों ने PhD हासिल की है कि उर्दू सहाफ़त का क्या रोल रहा आज़ादी की तहरीक में। लेकिन जैसा कि हम ख़ास तौर पर नौजवान किताबों के मुताले से दूर होते जा रहे हैं, वक्त लोगों के पास बहुत कम रह गया है, इसलिए जो लोग तहक़ीक़ कर किताबें तस्नीफ़ किए उसको लोग पढ़ते भी नहीं हैं, बल्कि लाइब्रेरियों में उन किताबों पर गर्ज जमी भी हमको नज़र आती है। ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों में मुताले का शौक़ बहुत कम होता जा रहा है। इसीलिए इस किस्म की नशिस्तें रखी जाती है ताकि कुछ न कुछ बातें और कुछ न कुछ पहलू आपके सामने आ सकें। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का रोल एक इनक़लाबी रोल रहा है और एक हुर्रियत पसंदाना और एक हकीकत पसंदाना रोल रहा है। एक ऐसे वक्त जबकि दीगर सहाफ़ी अंग्रेज़ों के कुल गा रहे थे, अंग्रेज़ों की तारीफ़ में क़सीदे पढ़े जा रहे थे, ऐसे वक्त हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त ने क़ल्बी जिहाद का ऐलान किया बाज़ाब्ता और बहुत से अखबारात उस दौर में निकले। चंद अखबारात का जिक्र मैं यहाँ पर करता हूँ। दिल्ली का उर्दू अखबार या सादिकुल अखबार या सिराजुल अखबार या गुलशन ज़ेबा जो कलकत्ते से शाये होता था, ये वो अखबारात थे जिनके ज़रिए से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ खुद घबरा जाते थे। उर्दू अखबार दिल्ली के बानी मौलवी मोहम्मद बाकर थे, ये उर्दू का सबसे पहला अखबार है और उन्होंने अपनी पुरजोश तहरीरों के ज़रिए
ایک ایسا کوہرام مچا دیا تھا کہ انگریزوں نے نہ صرف ان کے اخبار کو بند کر دیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں وہ جام شہادت نوش کیے وطن کی آزادی کے لیے۔ تو پہلے مسلم صحافی ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ مولوی محمد باقر تھے، اور ان کی اس قربانیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہندوستانیوں کے اندر ایک نئی جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اخبارات جس کے اندر جامع جہانما جو کلکتے سے شائع ہوتا رہا، اس نے بھی اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان سارے اخبارات کا مقصد کیا تھا؟ ان سارے اخبارات کا مقصد دراصل یہ تھا کہ سامراجی نظام کے خلاف ایسے ایشوز لوگوں کے سامنے لائے جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہندوستان پر ایک ایسی قوم حکمرانی کر رہی ہے جو ہندوستان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، ہندوستان کے عوام کو غلام بنائے رکھنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اردو صحافت نے اپنے اس نظام کے خلاف بغاوت کی اور اس کے لیے انہیں بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ خاص طور پر ایک نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، مولانا حسرت موہانی کا، جو خود ایک بہت بڑے مجاہد آزادی رہے ہیں، بلکہ کامل آزادی کا نعرہ انہوں نے خود دیا تھا کانگریس کے پہلے سیشن کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لو دو اور کچھ دو اور کچھ لو نہیں، کچھ فائدے یا کچھ مراد انگریزوں سے حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ہم کو مکمل آزادی حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ مولانا حسرت موہانی نے جو اخبار نکالا وہ اردو معلّہ کہلاتا ہے۔ اس اردو معلّہ کی تحریروں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم سے انگریزوں کے خلاف وہ جہاد تھا، انگریزوں کے خلاف ایک ایسی بغاوت تھی کہ جس کو انگریز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کے اخبار کو بھی بند کیا اور خود انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو انجام دیتے چلے گئے۔ پھر ایک دور ایسا گزرا 1857 کے بعد کہ ہر طرف ہم دیکھتے کہ مایوسی، ہر طرف لوگ پریشان تھے کہ اتنی بڑی طاقت ہے انگریزوں کی، ان سے ہم کیسا مقابلہ کریں گے۔ اس پرآشوب حالات میں جبکہ لوگ انگریزوں کے تعلق سے ایک لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے، ایسے وقت اردو صحافیوں نے جو کردار ادا کیا وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں، بالکل نامساعد حالات کے اندر بہت سے ہفتہ وار اخبار نکلتے ہیں اور ان ہفتہ وار اخباروں کے ذریعے پھر ایک مرتبہ انگریزوں کو جھنجھوڑا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تم جس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ ہندوستانیوں کا ملک ہے اور یہ ہندوستانی اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اس دور کے اخبارات کے اندر خاص طور پر مولوی ظفر علی خان صاحب کا زمیندار اخبار اور اس کے بعد ستارے صبح جو اخبار انہوں نے نکالا، ہم جانتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان جہاں ایک طرف بہت بڑے مخرر تھے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے صحافی تھے۔ ان کی تحریر کے اندر ایک ایسا انقلاب نظر آتا تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں کسی بات کی فکر نہیں تھی، وہ اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ چاہے انگریز ان کی جان لے لیں اور ان کو گرفتار کر لیں یا جو ہے اخبار کو بند کر دیں، لیکن وہ اپنی تحریروں سے باز آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ان کے جو اداریے ہیں، ان کے جو مضامین ہیں آج بھی لائبریری میں محفوظ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک نیا جوش اور ایک نیا جذبہ انہوں نے اس کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین شخصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے سر سید احمد خان کی۔ 1857 کے بعد مسلمان مایوسی کا شکار ہو گئے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب ہمارے پر ہم جو ہے نا آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن سر سید احمد خان نے پھر ایک نیا خسر تعمیر کیا صحافت کا اور انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ان کا اخبار یا رسالہ جو تہذیب الاخلاق کے نام سے مشہور ہے اور جس کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، جو علی گڑھ سے نکلتا ہے یہ رسالہ، اس تہذیب الاخلاق کے ذریعے سر سید احمد خان نے ایک ایسا سرور پھونکا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوستان کی تمام عوام کے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر سر سید نے اسی تہذیب الاخلاق کے ذریعے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک محض ایک تعلیمی ادارے کو قائم کرنے کا نام نہیں تھا، علی گڑھ تحریک کا مقصد صرف مسلمانوں کو تعلیم دینا نہیں تھا، بلکہ علی گڑھ تحریک کا مقصد ملک کو آزاد کرانا بھی تھا، ملک کو اس طاقتوں سے چھٹکارا دلانا تھا جس میں یہ یہاں پر یہ طاقتیں آ چکی تھی۔ چنانچہ سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی قوم اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں میں
زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ایک نئے انقلاب کا راستہ انہوں نے عوام کو بتایا۔ ورنہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ انگریز ایک بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور اس سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن سر سید احمد خان اور اس تحریک نے ایک نئے طور سے لوگوں کے سامنے نئی طریقے سے انداز پیش کیا۔ وہ انداز کیا تھا؟ انگریزی تعلیم کو عام کیا سر سید احمد خان نے۔ سر سید یہ جانتے تھے کہ جب تک کہ ہندوستانی انگریزی زبان کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک کہ وہ حالات سے نبردار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے رسائل کے ذریعے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کو توجہ کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے قائم کی باضابطہ، اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے بھی ایک رسالے کا اجرا کیا، اور اس رسالے کے ذریعے بھی انہوں نے لوگوں کے درمیان میں یہ بات پہنچائی کہ کس طریقے سے ملک کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر، جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، ان کا بہت ہی مشہور اخبار ہے کامریڈ اخبار۔ یہ کامریڈ اخبار وہ تھا جس میں ہر دن انگریزوں کے تعلق سے اور ان کے پوشیدہ عزائم کے تعلق سے مضامین شائع کیے جاتے اور ہندوستانیوں کے خلاف میں جو سازشیں رچائی جا رہی تھی اور ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے جو منصوبے بنائے جا رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر کامریڈ اخبار کے ذریعے اس کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے انگریز ہمارے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے انگریزوں کو یہاں سے باہر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مولانا جوہر نے اسی دوران کے اندر اردو میں ہمدرد اخبار نکالا اور اردو قارئین تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ کامریڈ جو انگریزی میں تھا اور ہمدرد جو اردو میں تھا، یہ دو اخبارات ایسے یعنی ہتھیار ثابت ہوئے کہ پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف میں لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، آزادی کی لہر پیدا ہوئی، اور اسی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت تحریک کو عروج حاصل ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے جو خلافت کی تحریک چلائی، علی برادران کے نام سے جو تحریک چلائی گئی، ہم جانتے ہیں کہ اس کے اثرات ہندوستان پر کتنے پڑے کہ ہندو مسلم اتحاد کا وہ مظاہرہ جو مولانا جوہر اور مولانا شوکت علی نے گاندھی جی کی قیادت میں ہندوستان کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا مظاہرہ بھی کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ گاندھی جی کو جامع مسجد دہلی میں بلایا گیا اور گاندھی جی نے وہاں سے ہندوستان کے عوام کو خطاب کیا۔ تو یہ دراصل اردو صحافت کا ایک ایسا سنہری دور تھا کہ جس دور کے اندر لوگوں یعنی ہندوستانیوں میں اتحاد پیدا کیا گیا اور دوسری طرف انگریزوں کے خلاف میں ایک ایسا محاذ کھولا گیا کہ جہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ادھر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا اور وہ انگریز اس میں ملوث ہو گئے اور ادھر آزادی کی تحریک چلتی رہی اور یہ اردو صحافت اس طریقے سے اپنا لوہا منواتی رہی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اور بھی دوسرے اخبارات نکلے، میں ان سارے اخبارات کی تفصیل یہاں پر نہیں بیان کر سکتا ہوں، چند ایک اخبارات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ان اخبارات کا مقصد کوئی منافع کمانا نہیں تھا، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، کوئی عہدے کو حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان اخبارات کو پابندی لگا دی گئی، ان اخبارات کے صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو قید و بند کی صحبتوں سے گزارا گیا، اور کبھی بھی ان دانشوروں نے یا ان صحافیوں نے انگریزوں سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر یا مولانا ظفر علی خان یا اسی طریقے سے مولوی محمد باقر یا اسی طریقے سے اور دیگر صحافیوں کا رول کے تعلق سے ایک مورخ لکھتا ہے کہ اردو صحافت نے دراصل انگریزوں کے خلاف میں وہ طبل جنگ بجایا کہ جس کے بعد انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی یہ اخبار صرف یعنی لوگوں کی تفریح کا ذریعہ نہیں تھے، صرف کچھ مطالعہ کر لیے اور کچھ تبصرہ کر لیے، کچھ تاریخی واقعات کو بیان کر دیے، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان جنگ تھا انگریزوں کے خلاف میں۔ چنانچہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا انقلاب پیدا کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے میں ظفر علی خان صاحب کا ایک اور حیثیت سے یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حیدرآباد میں بھی قیام کیے۔ دارالترجمے میں ملازمت کرنے سے پہلے انہوں نے حیدرآباد سے خود ایک اخبار نکالا اور مختصر ماہنامہ جس کا نام افسانہ تھا اس کو انہوں نے جاری کیا، اور پھر 1904 میں دکن بریف کے نام سے ایک علمی ماہنامہ حیدرآباد سے جاری کیا ظفر علی خان صاحب نے۔ وہ علمی ماہنامہ ایسا تھا کہ جس کے اندر اس دور کے بڑے بڑے اکابرین کے مضامین شائع ہوتے تھے، جن میں مولانا شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی، مولوی عبدالحق، سر کشن
حسن پرشاد بہادر اور نواب عزیز چند بہادر وغیرہ کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ یہ ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس کو اہل حیدرآباد کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسے دور میں جبکہ پوری طرف لوگ خوف کھائے ہوئے تھے انگریزوں سے اور انگریزوں کے خلاف میں زبان کھولنا اپنا جرم تصور کرتے تھے، ایسے وقت ظفر علی خان صاحب نے حیدرآباد سے دکن ریویو نامی ایک رسالہ نکالتے ہیں اور اس کے اندر ایک طرف علمی موضوعات ہوتے اور دوسری طرف یہاں کے حالات کو تبصرہ کیا جاتا اور اس وقت کے اکابرین کی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اس طریقے سے ان عبقری شخصیتوں نے انگریزوں کے خلاف میں ایک نئی تاریخ کا اظہار کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آزادی کے آخری مرحلے میں جب ہم آتے ہیں تو ایک اہم ترین شخصیت کا ذکر ہم کو ملتا ہے تاریخ میں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک پرجوش مقرر، ایک مدبر، ایک مصنف اور ایک مفسر کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بلند پایہ صحافی رہے۔ ان کی تحریریں آج بھی ہمارے درمیان میں ہیں، کیسی تحریریں ہیں اور کیسے ان کا انداز بیان ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد خود بخود قاری کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سیاسی میدان کے اندر جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بحیثیت صحافی کے ان کا جو کردار رہا وہ ایک حساس کردار رہا ہے، ایک ایسا کردار رہا ہے کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ ان کے دو رسالے بہت ہی مشہور ہیں اور جو آج بھی لائبریری میں محفوظ ہے، ایک کا نام ہے البلاغ اور دوسرے کا نام ہے الہلال۔ یہ دو رسائل کے ذریعے انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں ایک نئی تحریک کا آغاز کیا اور مولانا آزاد نے پہلے دن اپنی رسالوں کی تحریر کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان رسالوں کا مقصد یا ان کی اجرائی کا مقصد آزادی کا سور قوم خفتہ میں پھونکنا ہے اور مسلمانوں کو اسلام کے اولین مطالبہ اور فرائض سے آشنا کرنا ہے۔ یہ مولانا آزاد نے البلاغ کی تحریر میں باضابطہ لکھا اور الہلال کی تحریر میں لکھا کہ اس کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ کچھ شہرت حاصل ہو جائے، اس کا مقصد صرف کچھ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس اخبار کو پڑھ لیں اور ردی میں ڈال دیں، بلکہ اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک ایسا سور پھونکا جائے کہ پھر قوم قابل غفلت میں نہ آئے، پھر قوم جو ہے نا اپنے آپ کو بے مقصد زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ اسلام کے مطالبات سے واقف ہو اور وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کے مسائل کے اندر جو تحریریں ملتی ہے، ایک تحریر میں پڑھتا ہوں، انہوں نے الہلال میں لکھا دنیا میں صرف طاقت ہی زندہ رہ سکتی ہے، قوموں کی ساری زندگی میں طاقت کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آتی، اعتماد اپنے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ دوسروں پر۔ یہ مولانا آزاد کی تحریر ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیے یہ تحریر کتنی اہم ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قومیں طاقت کی بنیاد پر زندہ رہتی ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر اقلیتوں کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک غیر محفوظ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ابھی زبردوش ہونے والے نائب صدر جمہوریہ جناب حامد انصاری صاحب نے جس درد کا اور جس کرب کا اظہار کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال تک نائب صدر جمہوریہ رہا ہے، الوداعی انٹرویو میں انہوں نے جو باتیں کی اس پر آج مباحث ہو رہے پوری ٹی وی پر۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اقلیتیں عدم سلامتی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، عدم تحفظ کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ہندوستان کا نائب صدر جمہوریہ جس درد کو محسوس کر رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے حالات سے آج ہندوستان کے عوام اور بالخصوص اقلیتیں گزر رہی ہے۔ اگر ہم اس دور کی صحافت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی صحافت نے اس قسم کے ماحول کے اندر کس قسم کا انقلابی کردار ادا کیا۔ آج بھی بہت سے اخبارات ہیں، آج بھی بہت سے رسائل نکلتے ہیں، آج بھی بہت سے جرائد نکلتے ہیں، لیکن ان میں کی اکثریت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے باتیں جو کہی جاتی ہے یہ کوئی گمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت نظر آتی ہے کہ آج ہمارا میڈیا ایک کارپوریٹ میڈیا بن چکا ہے۔ انگریزی اخبارات خاص طور پر حکومت کے قصیدے پڑھتے ہیں، حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں اور اقلیتوں کے تعلق سے اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے، ان کے تعلق سے کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی تعصب کا رویہ برتا جاتا ہے، اس پر کوئی اظہار خیال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آزادی کے دوران میں جن اخبارات نے جو رول ادا کیا وہ ہمارے سامنے اگر رہتا ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحافت کا معیار کیا ہے۔ آپ
जानते हैं कि सहाफ़त को चौथी ममलिकत कहा गया है। जिस तरीके से कोई ममलिकत चलाई जाती है उसके लिए कुछ अनासिब होते हैं, उसमें ममलिकत में ख़ास तौर पर सहाफ़त का रोल बहुत अहम होता है। और हिंदुस्तान की आज़ादी में सहाफ़त ने यही रोल अदा किया और यही जज्बे आज़ादी था जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक नई तहरीक इस मुल्क के अंदर शुरू होती है। और इस तहरीक का जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वो रिज़ल्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उस दौर की सहाफ़त के अंदर तासुब पसंदी नहीं थी, कि ये बात नहीं थी कि अगर कोई हिंदू अखबार निकाल रहा है तो वो मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगले, या कोई मुसलमान अखबार निकाल रहा है वो हिंदुओं के खिलाफ में कोई जहर उगले, बल्कि सबका मकसद हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था। चुनांचे उर्दू सहाफ़त में कई गैर मुस्लिम नाम आपको मिलेंगे, कई गैर मुस्लिम सहाफ़ी मिलेंगे जो हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए उर्दू में तहरीरें पेश की है, उर्दू सहाफ़त को उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन आज आप देखते हैं कि सहाफ़त अपने उस म्यार को कायम नहीं रख सकी है। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर दूसरा जो नुक्ता हमारे पास नजर आता है कि वो सहाफ़त कोई ज़रख़रीद सहाफ़त नहीं थी, किसी के दबाव में आकर या किसी के इशारों पर सहाफ़त काम नहीं करती थी, बल्कि उन सब का मकसद हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था और हिंदुस्तान के अवाम के अंदर हकीकी आज़ादी का जज्बा पैदा करना था। फिर तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये सहाफ़त मुल्क में एक फ़िरक़ावाराना ऐसा हमांगी का माहौल पैदा करती थी जिसके ज़रिए से सारी चीज़ें ख़त्म होकर पूरी हिंदुस्तानी कौम एक कौम बनकर हमको नजर आती है। चुनांचे उर्दू अखबारात उस दौर की तरह पढ़ेंगे जो फाइलों की शक्ल में मौजूद है लाइब्रेरियों में, जिस पर तहकीक की गई है बाज़ाब्ता, आप देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के अंदर इंतशार पैदा करना या लोगों के अंदर मजहबी खतूत पर उनके अंदर तक़सीम पैदा करना, ये कभी उर्दू सहाफ़त का मकसद नहीं रहा, बल्कि उर्दू सहाफ़त का मकसद मुल्क को आज़ाद कराना था। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और उनकी जानियों और उनकी तूफ़ानी तहरीरों ने अंग्रेज़ों को खुद इस बात पर मजबूर किया कि वो ज़्यादा दिन तक इस मुल्क में नहीं रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि तकरीर तो हवा में या फिज़ा में बिखर जाती है, तहरीर जो होती है वो महफूज रह जाती है और तहरीर का असर बहुत दूर तक लोगों पर पड़ने लगता है। चुनांचे वो जो तहरीरें थी और वो जो अखबारात थे और वो जो जराइद थे वो इस तरीके से लोगों के सामने आते चले गए कि जिसके नतीजे में ये मुल्क आज़ाद हो सका। और हाँ, हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेज एक हलचल पैदा करना इन उर्दू सहाफ़त का मकसद था। मकसद ये था कि किसी तरीके से मुल्क को आज़ाद कराया जाए। अगर मैं मुख्तलिफ किस्म के कोटेशंस आपके सामने पढ़ूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मौलिक लिखता है कि उर्दू सहाफ़त का रोल तहरीक आज़ादी के दौरान दानिशवराना, जुर्रतमंदाना और हुर्रियत पसंदाना था और इस सहाफ़त का मकसद एक कौम की तामीर थी। कौम को तक़सीम करना मकसद नहीं था, कौम के अंदर इंतशार पैदा करना मकसद नहीं था, बल्कि जो बात लोगों के सामने पेश की जाए वो बात हक़ाइक़ पर मबनी हो, उसके अंदर सदाकत हो और उसके अंदर कोई जानिबदारी न हो। चुनांचे हम देखते हैं कि इसके ज़रिए से एक नया जज्बा और एक नया जो है ना एक नई किस्म की जद्दोजहद पैदा होती है। चुनांचे उर्दू सहाफ़ी जो दुनिया से गुजर गए उनके ताल्लुक़ से आज भी जो मोहब्बत और अक़ीदत के जज्बात हमारे अंदर पाए जाते हैं उसकी वजह ये है कि इन सहाफ़ियों ने दरअसल हिंदुस्तानियों के अंदर जो चीज़ें पैदा की। एक मौलिक लिखता है कि सबसे पहला काम उन्होंने मुल्की अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ जो यानी मुल्की अशिया को इस्तेमाल करना और बैरूनी अशिया की बाइकाट की जो तहरीक गांधी जी ने चलाई थी, उर्दू सहाफ़त ने उसको एक अमली शक्ल दी। उस दौर के अखबारात पर बेइंतहा मज़ामीन लिखे गए कि गांधी जी ने जो तहरीक शुरू की है, तहरीक अदम ताउन या आपके सिविल नाफरमानी की तहरीक या हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, ये वो तहरीकें थी जिसको जिला बख्शने में उर्दू सहाफ़त ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इसके नतीजे में आप देखते हैं कि लोगों के अंदर एक जो है तो जज्बा पैदा हुआ है। और मैं आखिर में आपसे यही कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, ये आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है। इस आज़ादी की हमको कदर करनी चाहिए और आज़ादी की कदर करते हुए हमको अपने असलाफ के कारनामों पर गौर करना चाहिए और उसको लोगों के सामने पेश करना चाहिए। आज आपने अखबारात में खबर पढ़ी होगी कि यूपी की हुकूमत ने
बाज़ाब्ता दीनी मदारिस को सर्कुलर जारी किया कि यौम आज़ादी की तकारीब मनाई जाए, उसकी वीडियोग्राफी की जाए और वो वीडियोग्राफी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजी जाए, और अगर कोई दीनी मदरसा ये काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए ये दिन क्यों आया? अगर हम पहले दिन से ही दीनी मदारिस में भी यौम जमहूरिया की तकारीब मनाते, यौम आज़ादी की तकारीब मनाते और अपने असलाफ के कारनामों को हमारी नौखेज़ नस्ल के सामने पेश करते, तो लाजमी चीज़ है हमारे नौजवान हमारे असलाफ की कुर्बानियों से वाकिफ़ होते, मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ़ होते, मुस्लिम सहाफ़ियों की कुर्बानियों से वाकिफ़ होते, उस दौर के सहाफ़त से वाकिफ़ होते, उस दौर के बड़े बड़े कायदीन की तकारीर से वाकिफ़ होते। लेकिन आज हालात से मजबूर होकर अगर आप यौम जमहूरिया मनाते हैं, ये यौम आज़ादी मनाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको फ़ख्र करना चाहिए कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में दीगर तबकों के साथ साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान मीरे कारवा करोड़ अदा किए हैं। सिराजुद्दौला की कुर्बानी से लेकर अगर आप 1857 की गदर, 1857 की गदर से लेकर 1947 तक अगर आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बेहिसाब नाम, बेशुमार नाम आपको मुसलमानों के मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरों ने और दीगर लोगों ने इस मौजू पर तवज्जो नहीं दी और ये नहीं समझा कि आज़ादी के हासिल करने में हमारा क्या रोल था और इस रोल को किस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। अब जबकि 15 अगस्त करीब आने वाली है, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपको जहाँ मौका मिले आप वहाँ जाए, किसी दरसगाह में, किसी आप स्कूल में, महल्ले में, वहाँ पर पहुँच कर आप ये बताएं कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुसलमान कायदीन ने, मुसलमान सहाफ़ियों ने अपना एक बहुत ही कीमती रोल इसके अंदर अदा किया है, जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। अगर ये काम हमने नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी और कल लोग ये कहेंगे ये मुल्क आज़ाद हमारी वजह से हुआ है, आपकी वजह से आज़ाद नहीं हुआ है, आपको इस मुल्क में रहने का हक नहीं है। ये एक दूसरा मौजू है, मैं उस वक्त यहाँ पर उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तारीख़ इस्लाम के लेक्चर्स जो आप यहाँ पर सुनते हैं, ये जो कुछ आप सुनते हैं, इसमें मज़ीद इजाफा करके आप लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो मौज़ूआत हैं जो वक्त की ज़रूरत भी है और वक्त का तकाज़ा भी है। अगर हमने वक्त की ज़रूरत को महसूस नहीं किया, वक्त के तकाज़ों को महसूस नहीं किया, तो लाजमी चीज़ है कि हम तारीख में मुजरिम करार दिए जाएंगे और कल हमको काफ़ी अफसोस करना पड़ेगा। इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और आपको दूर दराज इलाकों में जाना है, इसलिए यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे पहले ही कहा था वालिमाना खिताब होगा, आपका अंदाज़ा बहुत बड़ा कि इतनी अहम बातों से आज हम वाकिफ़ नहीं, खुसूसन जबकि वो तवज्जो दिला रहे हैं। इस बात की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए कि अक़लियत में, खुसूसन नौजवानों में इस बात को बात करना ज़रूरी है कि आज़ादी में क्या हो, और उसका असर ये हो रहा है कि ऐसे दीगर फिल्मों के हालात ये समझते हैं कि शायद आज़ादी का फल पूरे का पूरा खाना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने बदखिदमती की है, उनकी नज़र में वो जो है इससे महरूम है। मेरे ख्याल में आज का जो जिक्र आया है यूपी गवर्नमेंट का, वो अंग्रेजी में बोला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, तो उसके अच्छे पहलू भी हैं। तो मेरे सारी देश में आप यौम आज़ादी के हिस्सा लेंगे तो आपको यकीन है कि आपके उस मौके पर जो खिताबात होंगे उससे नौजवान वाकिफ़ होंगे, और जब नौजवान वाकिफ़ होंगे तो ज़ाहिर है मुसलमानों के जो कारनामे हैं, वो कारनामे जो है आप अच्छी तरह से उनको समझा सकें। इस बात की ज़रूरत मैंने बताई थी कि आप जिन भी मदरसों से ताल्लुक़ है
صلاحیتوں کے کبھی کبھار کسی ایک مدرسے میں یہ تین محافل ہوتے ہیں تاریخ اسلام شریف کی پرمیشن اور مباشرت سے کم از کم 30-40 بچے ایک محفل میں شرکت کرتے تاکہ ان کا جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے لوگ اس قسم کے محافل منعقد کرتے ہیں اور اس سے کیسے ہوتا ہے ہفتے میں 3 بار ہوتے ہیں ایک ہفتے میں محفل میں آئیے تعلیمی تفریح کا نام کیا جاتا ہے ہمارے زمانے میں تعلیمی تفریح ہوتی تھی اور اس کو جاتے تھے ڈیبیٹ ہمارے سنگت یا کبھی عثمانی یونیورسٹی کبھی کہیں اس طرح تو یہ بھی ایک تعلیمی تفریح سکتی ہے اور بچوں کو جن کے ایسے آپ کے اثرات ہیں ماسٹر سے تعلقات ہیں پرنسپل سے تو یہ اسکول کے اوقات سے ٹکرانے کا سوال نہیں اثر میں خرید دیتے ہیں بچے صرف اتنی ہے کہ کچھ مدرسے کی کہانی سے سواری کا انسان بلکہ ہمارے قریب کے جو والے ہیں مثلاً کی کوٹی یونس صاحب بڑے بابا کی سے تشریف لاتے ہیں دیکھیے وہاں پہ بچوں کو شریک کریں دیکھا بیٹھ میں آنے کے لیے ملنے کے لیے اب دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خدمت طرف کے اردو کی رہنے سے ہمیں کچھ بچے ہماری زبان ہفتہ وار کے ملتے ہیں جس سے بہت کوئی مواد ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں کچھ 8-10 بچے ہر ہفتے کے آتے ہیں جو ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ لکھتے ہوئے جائیں 2 ہفتے کے ہیں 2 ہفتے کے آئے ہیں آپ کے اس خصوص پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا چونکہ بہت ہے ہماری غفلت ہے کہ اردو اخبار نہیں بناتے کسی گھر میں اخبار آتا ہے تو انگلش آتا ہے یا پڑوسی کے پاس سے اردو اخبار اور پڑوسی کا اخبار اپنی پڑھ لیتے ہیں گھر والوں کو پڑھنے کا موقع نہ بچاؤ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے مبتدی ہوتے ہیں ابتدائی سیکھتے ہیں اردو اگر وہ گھر میں اخبار آئے تو یقینی طور پہ زبانات پڑھیں باہر نکلیں گے تو بورڈس پڑھیں کچھ نہ کچھ واقعیت حاصل کریں گی کیونکہ وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں کچھ لوگ تو بھی اخبار میں کیسی رپورٹ لگی کبھی چلتے ہیں تو بورڈس پڑھ سکتے ہیں اعلانات پڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں توجہ کیجیے بہت ہی کم خرچ آتا ہے آپ کو اندازہ نہیں اتنا کم خرچ آتا ہے کہ اگر آپ اخبار خریدیں اور ماہانہ اس کی رقی فروخت کر دیں تو آپ کو معاملی دام میں ماہانہ خرچ آباد ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خاص اخبار خریدیں آپ اردو کے 4-5 اخبار نکلتے ہیں آپ کو تو پتا ہے 5 اخبار جڑاتے ہیں تو دیکھیے کسی اخبار میں کیا دلچسپی لیجیے گھر میں بنائیے آپ کے ٹیبل میں بچہ لگا تو بچہ سوچیا تو پڑے گا آپ بولے نہ بولے وہ آپ سے فرق ہے کئی کانوں میں کوئی بات پڑھی تو ہونے کی کوشش چاہے وہ اسپورٹس سے متعلق ہو یا چاہے کوئی اور لیکن یہ کوشش اور تو آخری بات میں آپ سے یہ کہنا ہے مرکزی ہال اور کریم نگر میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے حیدرآباد میں تو ہوا ہی ہے سب سے زیادہ ایسا حیدرآباد میں حسن نگر پورا سسان کی لنگا اور بہت پورا اور حکیم پیٹ اور بہرحال اس قسم کے کئی مقامات میں سینٹرز قائم کر کے کام چلائے اور اس میں وہ لوگوں نے جو سکھایا ہے کپڑے کی بل میں ہمارا پریکٹس نہ ہو رہی ہے اور پھر ٹیلرنگ سب سے بڑا زگزیگ مشین اور کمپیوٹر اور مہندی ڈیزائننگ چپل سازی ایسے کئی ڈومیاں بیگس لیدر کے ایسے بات ہے کہ لیدر بیگس جب انڈین لوگوں نے دیکھا کہ حیدرآباد میں ایسا بنائیے تو آپ کہاں سے جاپان اور چائنا سے آتا ہے کوریا سے تو اس وقت کام ہوا ہے اور کئی لوگ وقت نہیں ہے لوگوں کو واقف کرا سکتے کل جو ہے کریم نگر کے کچھ بہت
कई अफराद ने किया है जमीन का और फाउंडेशन किया जाता है इमारत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनेगी तो ये इस वजह से सारे काम कर रहे हैं 5-25 के बाद 5-25 के बाद 5-6 दिन पुराना होकर 4 घंटे यानी जुला 2 बजे हम बाहर से वापस वहाँ अच्छा है सवारियों के लिए अगर आपको कराना चाहते हैं तो यहाँ बोल दें सवारी का इंतजाम हो जाएगा पेट्रोल लाइट का सबसे बड़ा आपसे मैं समझता हूँ कि ऐसे दीनी मुहिमात में आपको जो बताता है तबलीगी जमात में लोग अपने खर्च से जाते हैं 4-4 दिन 8-8 दिन 15 दिन 2-2 महीने 3-3 महीने बाद बेरों में लोग जाते हैं अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जो आपके हाथ से वाकिफ हो और आपकी दीनी जिम्मेदारी पूरी होती है खुद सवाल आपसे है कि दूसरों का क्या हाल है और बयान करने का वक्त नहीं है कि क्या हाल है इखलास वही सब देहातों में मसला है तो इस वजह से कहता हूँ कि कोशिश करिए कुछ बात से निकालिए सुबह जब जाएंगे तो 2 बजे वापस से निकल मैं आज के डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुखातिब करें मैं करें
منزل پر اقبال اکیڈمی کا لیکچر ہال ہے. اس میں 15 اگست منگل کے روز بعد نماز مغرب 7:15 بجے سے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کا توسیع لیکچر ہوگا. وہ مخاطب کریں گے وہ عنوان نوجوانوں کی شخصیت سازی فکر اقبال کی روشنی. بہت اہم عنوان ہے. آپ تمام اصحاب شریک کریں لیکن نوجوانوں کو خاص طور سے اس میں آپ لیتے آئیں یا پوچھ کریں کہ بھائی اس میں جائیں اور شریک ہو. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کا لیکچر رہے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ شریک ہو کر وجدان شخصیت کے خیالات سے استفادہ حاصل کریں گے. روایت تو جو مقرر ہوتا ہے اس کی دعا ہوتی ہے لیکن انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اللہم اجعلنا منہم ربنا اللہم انصر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ولا تجعلنا منہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما, ظالم کو ظلم سے نجات ملا. اے اللہ انسانیت کے لیے تڑپنے بڑھنے کی جو تلقین اقبال نے کی ہے وہ ہم سب کا روزانہ کا ورثہ بن جائے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, نوجوانوں کو علم نافع حاصل کرنے کا توفیق عطا فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو